کے میدان میں حقیقی اسلام کا پیروکار ایک بچہ ہے جس کا چچا اس سے سوال کرتا ہے بیٹا یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تو وہ بچہ پلٹ کے جواب دیتا ہے چچا جان موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پہلی صورت یہ ایک بچہ ہے۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے صغر سنی کا جملہ استعمال کیا ہے نفس المعنی میں۔ صغر سنی یعنی چھوٹے سال کا چھوٹا بچہ۔ علماء نے بیان کیا 13 سال کا بچہ بالغ نہیں تھے جناب قاسم کربلا، جتنی مقدار میں نے پڑھی اس کے اعتبار سے جناب قاسم بالغ نہیں تھے، یہ ذہن میں بٹھا لی تھی، مجھے بہت زیادہ بحث نہیں کرنی۔ جناب قاسم بالغ نہیں تھے، اس لیے بلوغ تک نہیں پہنچے تھے۔ یہ بچہ امام حسین علیہ السلام کو جواب دے رہا ہے موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ کہاں سے جواب دیا؟ ذائقہ پوچھا امام نے، علماء سے ظاہرین سے ہمیشہ سنتے چلے آ رہے ہیں تمہارے نزدیک موت کا ذائقہ، قرآن نے بھی ذائقہ کا تذکرہ کیا۔ انسان سے بتائیے کہ کوئی بھی ذائقے دار شے، کوئی بھی ذائقے والی چیز بغیر چکھے اس کا ذائقہ بتایا جا سکتا ہے وہ صورت؟ اچھا اگر یہ عصمت کے منصب پر فائز ہوتے تو ٹھیک ہے کے مالک ہے، نہیں جناب قاسم معصوم نہیں ہے۔ یہ جملہ کہاں سے کہہ دیا؟ اگر ذائقہ چکھ لیتے تو بتانے کے لیے باقی نہ رہتے۔ ہم آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ بتائیے موت کیسی ہے، کوئی نہیں جواب دے پائے گا۔ اور جن لوگوں کو اس کی لذت مل گئی وہاں جا کے کھڑے ہو کے چیختے رہیں گے کہ تم بتاؤ، وہ جواب نہیں دیں گے۔ جناب قاسم نے آخر جواب کیسے دیا؟ کہاں سے دیا یہ جواب؟ یہ ذائقہ ان کو کہاں سے ملا، کس طرح سے ملا؟ اچھا جواب بھی دیا تو اس پہ امامت مہر بھی لگا رہے ہیں۔ جی آپ بہت کریں آپ گفتگو ہو رہی ہے وہاں پر، امام حسین نے نہیں کہا بیٹا تم نے کیسے کہہ دیا یا نعوذ باللہ تم نے غلط کہہ دیا، نہیں امام کی خاموشی یا پھر امام کا اجازت دے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب قاسم نے جو جملہ کہا ہے اس میں حق برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر یہ کہا کیسے؟ آخر یہ جملہ کہاں سے آتا ہے؟ اب آپ چلتے ہیں، ایک کتاب ہے شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ جو کہ میں نے یہ پڑھی اس وجہ سے اس کا ریفرنس دے رہا ہوں، منازل آخرت۔ وہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، شہد سے زیادہ شیریں ہے موت کا ذائقہ۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ منازل آخرت میں روح کے قبض ہونے کا جب پورا ماجرا پورا واقعہ لکھتے ہیں اس کتاب میں وہ بیان ہے کہ روح دو طرح سے نکلتی ہے۔ کیسے نکلتی ہے روح؟ دو طرح سے نکلتی ہے۔ ایک تو روح ایسے نکلتی ہے جس میں مرنے والا بڑی تکلیفوں کا سامنا کرتا ہے، اور ایک تو روح ایسے نکلتی ہے کہ مرنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اب دیکھو بہت توجہ سے سنیے گا، اس لیے کہ ذرہ برابر بھی آپ کی توجہ ہٹی ممکن ہے مطلب آپ غلط نکالیں، ٹھیک ہے؟ لا الہ کر کے کہیں گے الا اللہ تک پہنچیں گے۔ اب شیخ عباس بیان کرتے ہیں اس کی دو صورت ہوتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے جو مومن ہوتا ہے اس کی روح قبض ہونے میں بڑی تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے اس کو۔ یہ بھی بہکیے گا نہیں، بات کمپلیٹ ہو جانے دیں۔ اس لیے کہ دنیا میں جو اس کے گناہ ہوتے ہیں اللہ چاہتا ہے اس کے گناہ کا بدلہ اسے دنیا میں دے دیا جائے اور اسے بالکل پیور کر کے اٹھایا جائے، اور جو گناہگار ہوتا ہے اس کی روح بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اس لیے کہ اس نے دنیا میں جو نیکیاں کی ہیں اس کا صلہ دنیا میں مل جائے تاکہ آخرت کو اس کے لیے کوئی سوال نہ رہ جائے۔ اب پھر شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ اسی تعبیر کو پلٹ دیتے ہیں، فوراً پلٹتے ہیں، کہتے ہیں جو مومن ہوتا ہے اس کے جسم سے روح ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے، اور جو کافر ہوتا ہے اس کے جسم سے ایسے روح نکلتی ہے جیسے کسی خاردار درخت پر ریشم کے کپڑے کو ڈال دیا جائے اور اسے کھینچا جائے۔ دونوں صورت انہوں نے بیان کی، اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ مشہور یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے موت آسان ہوتی ہے، اور جو کافر ہوتا ہے اس کے لیے موت مشکل ہوتی ہے۔ پھر لکھتے ہیں نیچے اتنا احتیاط یہ جملہ ہے کیونکہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، آپ کی کنفیوژن نہ ہوئیے گا، سوال ضرور کر لیجیے گا سمجھ میں نہ آئے گا تو۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ اب اگر کسی کی روح آسانی سے نکل جائے اسے نہ کافر قیاس کرنا نہ مومن قیاس کرنا، اس کے حق میں دعا کرنا۔ اگر کسی کی روح تکلیف سے نکلے تو اسے بھی نہ کافر قیاس کرنا نہ
مومن قیاس کرنا، اس کے حق میں دعا کرنا، اس لیے کہ ایمان اور کفر کا سرٹیفکیٹ دینا تمہارا کام نہیں ہے، خدا کا کام ہے۔ بظاہر ہم آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ میں خطیب ہوں، ممبر حسین پہ بیٹھا ہوا ہوں، ایسا لگتا ہے کتنا اچھا انسان ہوگا، پڑھا لکھا انسان ہوگا۔ حقیقت آپ کیا جانو میری؟ اپنی گارنٹی نہیں لے سکتے اگلے 1 گھنٹے کیا نہیں لے سکتے اپنی زبان، میری ضمانت کیا لے گیا؟ جب اپنی 1 گھنٹے بعد تک کی انسان ضمانت نہیں لے سکتا تو کسی مرنے والے کو سرٹیفکیٹ کیسے دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ لیکن آپ جو مشہور ہے، مجھے مشہور ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے موت بہت آسان ہوتی ہے، اور جو کافر ہوتا ہے اس کے لیے موت بہت سخت ہوتی ہے۔ اب اس سخت اور آسان کو مشروبات میں جب کنورٹ کریں گے، یعنی ذائقے میں جب تبدیل کریں گے تو آسانی کو ہم کہیں گے کہ میٹھا لگ رہا ہے، اور تلخ کو ہم کہیں گے کہ کڑوا لگ رہا ہے۔ وہ فرمایا آپ نے۔ اچھا، مومن انسان کب ہوتا ہے؟ مومن انسان کب ہوتا ہے؟ کیا زبان سے نعرہ حیدری لگانے والے کو مومن کہا جاتا ہے؟ 2018 کی 9ویں مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ اگر صرف اور صرف زبان سے قصیدہ پڑھ دینے کا نام ایمان کی دلیل ہوتا تو حر کو کربلا کے میدان میں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے امام حسین کے پیچھے نماز بھی پڑھی تھی اور اس نے امام حسین کا قصیدہ بھی پڑھا تھا، لیکن تب تک وہ لائق احترام نہیں تھا۔ لیکن روز عاشور امام کے قدموں میں آ کے گر کے اس نے ثابت کیا، جب تک نہ انسان عمل کی میدان میں اتر کر کے اپنے آپ کو ثابت کرے اب تک مومن نہیں ہو سکتا۔ کل پرسوں کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ نہج البلاغہ کی روشنی میں مولانا کائنات کہتے ہیں قرآن اسلام نام رکھ لینے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ یقین اور تصدیق اور اعتراف کی منزلوں سے گزر کر انسان عمل کی منزل میں پہنچتا ہے، تب نہیں مسلمان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن ہونا صرف زبان درازی نہیں ہے، بلکہ مومن ہونے کے لیے انسان کو اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو اتنا سنوارنا پڑے گا، اتنا سنوارنا پڑے گا کہ دنیا کو بھی نظر آنے لگے کہ یہ تو تعلیمات رسول اور آل رسول پر اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے۔ جب انسان اپنی زندگی ایسے بسر کرتا ہے تب وہ مومن کہلاتا ہے۔ اب شیخ عباس کہتے ہیں عام طور پر جب مومن کی موت آتی ہے تو اس کو ذائقہ اچھا محسوس ہوتا ہے، لیکن جب کافر کو موت آتی ہے تو اس کو ذائقہ کڑوا محسوس ہوتا ہے۔ کربلا کے میدان میں صغر سنی میں 13 برس کی عمر میں ابھی بالغ بھی جو بچہ نہیں ہوا، وہ اس وجہ سے نہیں بتا رہا ہے کہ میں نے موت کا ذائقہ لیا، نہیں، اسے اپنے عمل، اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے اعمال پر اتنا بھروسہ ہے کہ اس بھروسے کے بطور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے موت آ گئی تو میرا اخلاق بھی اچھا، میرا کردار بھی اچھا، میری گفتار بھی اچھی، میرا اسلام بھی اچھا، میرا ایمان بھی اچھا، اب اگر مجھے موت آئے گی تو موت کا ذائقہ مجھے شاید سے بھی زیادہ شیریں نظر آئے گا۔ جناب قاسم کا کربلا کی زمین پر اپنے کردار کو لے کر کے اعلان عام تھا، تم بالغ ہو کر کے تمہارے اوپر واجب ہو چکا، ابھی تک تم اسلام کو دور اپنے آپ کو کربلائی ثابت نہیں کر پائے۔ آؤ دیکھو، ابھی ہمارے اوپر نماز واجب بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی ہمارے اوپر روزہ بھی واجب نہیں ہوا ہے، اور سنی کا جملہ استعمال کیا شیخ عباس نے اور تمام مسئلے بھی میکسیمم 13 برس کی عمر بیان کی ہے۔ اس 13 برس کے نابالغ بچے نے اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے اعمال، اپنے گفتار، اپنے اسلام، اپنے ایمان، اپنے ایقان، اپنے عقیدے کا اعلان ایسے کیا کہ دیکھو موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، تو موت کوئی پینے والی چیز نہیں تھی۔ جناب قاسم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس کربلا کا تذکرہ تم دنیا میں عام کر رہے ہو نا، وہاں کے بچوں کا بھی اخلاق اتنا اعلیٰ تھا، وہاں کے بچوں کا بھی کردار اتنا اعلیٰ تھا، وہاں کے بچوں کا بھی اسلام اتنا حقیقی تھا کہ موت کا ذائقہ بھی وہ تمہیں بتا دیا کرتے ہیں۔ گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے چل رہا ہوں، اس سے پہلے گزارش ہے، اگر یہ تحقیق
میں نہیں سمجھا پایا اور سمجھنے میں کوئی دشواری آئی ہو تو برائے کرم مجھ سے سوال ضرور کر لینا. تحقیق میں نے کی ہے, انہوں نے نہیں کی ہے. اسے مت کہنا کہ کیا پڑھ کے چلے گئے. بار بار گزارش کرتا ہوں, میری تحقیق کے متعلق جو بھی سوال ہو وہ ضرور سوال کرنا. ایسی شخصیت جب کربلا میں اجازت طلب کرتی ہے تب امام حسین علیہ السلام کا دل اڑ جاتا ہے. پھر امام حسین علیہ السلام کا دل پریشان